جفے چاڑنے شروع کر دے کہ ادھروں نہ پینا دوگا شدا گٹنا دوگا پچھو بان آپ کی نا اے ماں بھی مل گئے وہ جنے نے پترا کیڑی خوشی دے وقت مل گئی نہیں نہ آ رہے ہیں جنازے تے اسا دفنان دے اس کی ماں مار گئی پیو مار گیا اس کا حق ہے اسے دفنانے دے لوگ منجی چاہ کے گھین گئے تو سا جنازہ گاہ جدہ گھنٹے جنازہ گھیری رکھا بزال گئی ہے جان چھوڑو یہ رسم ہے دنیا داری ہے دکھلاوا ہے مطلب جنازے تے آ گئے بس ٹھیک ہے حاضری ہو گئی اللہ اللہ خیر چلا ہن ضروری اسا منہ تکامنا اسا دسنا بھئی میں آیا تو یہ میں ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا خود بالا پڑتا ہے دنیا کو چھوڑیں کام کریں تو اللہ کے لیے اللہ کے رسول کی یہ میری آپ سے بات دنیا بھی رکھے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اب اس نے الٹا نہ کوئی لے لوے وہ مولوی صاحب کو مخالفت نہیں میں خود دنیا دار ہوں میں کہتا ہوں دنیا بھی رکھیں لیکن دنیا سے زیادہ اہمیت اس چیز کو دیں جس میں اللہ راضی ہو اللہ کا رسول راضی یہ میرے کہنے کا مقصد ہے دنیا کو ضرور رکھیں دنیا میں تو آپ رہتے جو ہے اللہ نے پیدا جو کی ہے تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا کیوں پیدا کیا فرمایا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے درمیان جو تم نے وقت گزارا ہے تم عمل کیا کرتے ہو اے خلاصہ اس آیت میں کہ میں تمہارے اعمال دیکھتا ہوں یہ اللہ کہہ رہا سا پہ آگنے جی تساں تے ماں فرمایا میں تکنا بندے یہ تو زندگی میں دیتی نا موت اور حیات نے درمیان جڑا ٹائم تو دیتا اے تھوڑا جا ٹائم نہیں جی اے آخنے نا بھائی سگیو اے بھائی شادی حال جانے انہوں آخنے بھائی سگیو حال بھوکی تنے 10 بجے تک ٹائم نہیں مکانا نہیں کمیا ٹھیک ہے جنہ مکاسو تو بات کیوں سی ان لیٹا بجا جوڑے سے کئی بزت ہو کے نکلنے میں اس کی کبھی مخالف وہ تو حال بک کرایا 4 گھنٹے ساتھ دیتے ہیں ٹائم نہ بندے نے پتر بڑھو ونجو روٹی کھاؤ مہمانہ بکتا ہو جان کے لیٹ کرنا او جناب جو ٹائم ہو وجنا بالکل سرے تھے ہن ٹکر کھولو جی ان شادی والے بھی ہن صحیح کر کے نہ شادی والے بھی انہوں نے نہ اونج کوئی نہیں نکلا نہ بزت کر کے کڈو پیسے بھی چاہ کے دینے لیٹا بھی بند کی دینے نکلو بزت ہو گئی پر ٹائم نہ فارغ ہو آدھا گھنٹہ پہلے ہو ونجو آنا نہ لیٹا بند کر رہی ہیں پوانا نہ تسی بزت ہوا اپنے پیسے دے دینے ٹائم نہ گئے ٹائم نہ موڑو وقت کی پابندی بڑی ضروری ہے اسلام میں یہ اسلام کی باتیں بتا رہا ہوں اے نماز تو سوئی چڑھنی نا روڑا پا دینے ہو استاد جی 1 منٹ لیٹ ہو گئے ہو جماعت دے تے روٹی نہیں واری اتھے اسلام کے دے گیا وہ ٹائم جی دیتا نا دیڑی 1 بجے نے روٹی دے ہو آنا شامی 5 بجے مان کے کھولی نے ذلیل کر کے 4 نانا واسطے بوا کے اس لیے اسلام کہتا ہے کہ پابندی صرف دین کے اندر نہیں ہے دنیا کے اندر بھی پابندی ہے جو بات کیا اس پر قائم رہے ہاں اس پر قائم رہے ٹائم کی پابندی کرے بالکل یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم زندہ ہیں نا جو ٹور گئے وہ تو چلے گئے ہم زندہ ہیں زندگی میں کام ایسے کریں جن میں سلیقہ بھی ہو ادب بھی ہو آپ کی عزت بھی ہو اور آپ کا مقام بھی بڑا ہو بس اتنی بات اچھا عمل کریں اللہ دیکھ رہا ہے موت و حیات کے درمیان یہ جو وقت ہے اللہ دیکھ رہا ہے جی ہوں میں تھوڑے یہ وقت اندر اپنے وقت مقرر تھے میں تو پہلے عرض کیتا چوہی صاحب نے جڑا آرڈر ہے اس کے مطابق دعا کر دسا انشاءاللہ اب سنیے اے عورت جڑی نے جی عورت نہ مرد نے بہت سارے رشتے اس دن چ رکھو یہ نانی ہے دادی ہے پھپھی ہے ماسی ہے خالہ ہے بہت سارے نام ہیں لیکن 4 نام عورت کے بیٹی بہن بیوی ماں یہ 4 رشتے ہر مرد نے عورت نے بڑے قریبی رشتے ویسے تو میں نے جن کا نام لیا وہ بھی سارے عزیز ہیں عالی مرتبہ لیکن یہ 4 رشتے جتنے مرد بیٹھے ہو یہ دنیا تے آنی نا عورت ماں پہ اس نے نام بعد اچ رکھنے ہفتے بعد رکھن مہینے بعد سب سے پہلے محلے میں گلی میں مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص کو یا فلاں عورت کو اللہ نے بیٹی دی ہے آنکھو سبحان اللہ حضور نے فرمایا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا جس کو اللہ بیٹا دے اس کے گھر میں 1 رحمت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور جس کو اللہ بیٹی دے اس کے گھر میں 21 رحمتیں نازل ہوتی ہیں جنہاں اللہ دیاں دیتیاں آنکھو سبحان اللہ میں خود بیٹیوں والوں مجھے بھی اللہ نے دی یہ اللہ کی رحمت ہے لیکن اسی زحمت سمجھنے پتر جمے تھے ڈول مار مار کے بٹائیاں وڑ کے کنجر نچا کے خراب پتر دیتا جی بڑے کچھ ہونے دی جم پوے تے منہ بڑا بھی نہیں لالچی انسان یہ وارث ہو سی پچھو بنا نہ ہو سی
اپنی انا کے لیے. لیکن ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی پھر فرمایا 2. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا نہیں، حضور نے کہا نہیں، اگر ہم پوچھتے تو حضور کا ایک پر بھی یہی جواب ہونا تھا. یہ پوری حدیث ہے. حضور نے 3 سے شروع کیا پھر فرمایا 2. صحابہ کہتے ہیں ایک بھی متعلق پوچھتے تو حضور کا یہی جواب ہونا تھا. جواب کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، پھر فرمایا جس کو 2 بھی دی، باپ نے حلال رزق سے پرورش کی، اچھی تعلیم و تربیت کی، بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح کر کے ٹور دیا. حضور نے فرمایا ایسے باپ کو میری طرف سے جنت کی بشارت ہے. آنکھوں سبحان اللہ. لیکن دیاں کئی لوگ بوجھ سمجھنے، او جلیا بوجھ نہیں ہے، یہ اللہ نی رحمتی، یہ اللہ نہ کرم ہی، اساں بوجھ نہ سمجھ. ٹھیک ہے، پترے نی واری خوش ہاں تو اس نی واری بھی خوش ہو، اس نے بھی حق دے. ہاں اس نے بھی یہ چوتھے حصے کی حقدار ہے نا. اسلام نے آکھے دینا کیڑے کیڑے ہیں جڑے دیاں دینے ہیں، ایک بھی نہ ہو دینے، زمین دینی نہ ہو جو کہ وہ والد کی چوتھے زمین کی چوتھے کی اسی کی وہ وارث ہے. پترا نے نہ چاٹ چھوڑے نا، یہ بھی ظلم ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ظالموں سے اوہ یہ حق سینہ کیوں انہوں نے دیتا. ہاں جی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلے کو سمجھے، نزاکت کو سمجھے، نزاکت کو سمجھے. حضور نے فرمایا جنت کی بشارت. ایک گلہ مینڈی انہوں نے محسوس نہ کرے، ناراض بھی نہ ہوئے، کیونکہ ہم اپنی بہن کی دعا کے لیے آئے ہیں. جن کی بہنیں زندہ ہیں نا، کسی کو بیٹی دی ہے زندہ ہے، کسی کی ماں زندہ ہے، کسی کی بیوی زندہ ہے، تو وہ قدر کرے عورت کی، پاؤں کی جوتی نہ بنائے. ہاں جی، تذلیل کرنے عورت نے. حضور نے بڑا مقام بتایا نبی بیوی کے بارے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ ان عورتوں کے حقوق کے متعلق اللہ سے ڈرو جو اللہ نے تمہارے نکاح میں دے رکھی ہے. یہ حضور نے سختی سے منع فرمایا ان کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. ہاں جی، حدیث پڑھیں نا، ان لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، رکھوالے ہیں، بھرم ہیں، اس کی عزت ہے ایک دوسرے کے. لیکن کئی سرے سے چاڑ گئی نے زنانیاں تے کئی پیرے نی جوتی بنا گئی نے. تو کی شے میں اللہ نے بندے مہربانی کرنا کر، اتنی بھی گھر دیا ماں یا یہ بھی کسی کا جگر کا ٹکڑا اگر اس نے تیرے حوالے کر دیا ہے اس کو بھی مقام دے. یہ تیری زندگی کا ساتھی ہے، پیری نی جوتی نہ بنا. ایسا عورتوں کے متعلق میں بات کرو، اور یہ باتیں میری نہیں ہیں. میں نے کہا جس رسول نے کلمہ پڑھنے ہیں اس رسول دسیا نے بھائیو کو مرضی اپنی نے، میرا کام ہے دسنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس رسول گل آکھیے جڑے عالمین کے لیے رحمت آیا، سارے عالمین کے لیے، کوئی منے یا نہ منے، سب کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں محبوب تنو عالمین کے لیے، یہ عالم نہیں بلکہ جو گزر گیا، جو آئے گا، جس کا مجھے علم ہے، اس کے ابھی جس کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے، سارے عالمین. یہ قرآن پڑھیں. فرمایا محبوب تیرے رب نے تجھے سارے عالموں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، جو انسان جانتا ہے یا نہیں جانتا لیکن رب تو جانتا ہے، تیرے رب نے تجھے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آئے آئے وہ میرے نبی فرما دینے 3 بیٹیاں 2. میرے نبی نے فرمایا باپ نے حق ادا کیتا ہے، بیٹی نہ حق ادا کیتا ہے. بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح کر دیا، بس باپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. اب وہ بالغ ہو گئی، آگے اس کے عمل اپنے ہیں. ہاں تم نے حق ادا کر دیا. رسول اللہ نے فرمایا ایو جے باپ نو میرے والوں جنت دی بشارت ہو. پھر بیٹی ہوئے، ہاں نبی دی بیٹی ورگی. کیا کہنا، سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی. ہر جنا زنانی، ہر چھوڑ تے بچی موبائل اٹھایا ہوا ہے، میں فلاں کو فالو کرتی ہوں، میں فلاں کو فالو کرتا ہوں. میری
نا عورتوں نے تو وہ کسی اور کی سٹار کی فالوور نہ بنے، آپ نبی کے گھر کی بیویاں اور نبی کے گھر کی جو بیٹی ان کو فالو کرے، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی. اور آپ مرد جو ہیں، آپ اگر فالوور بننا چاہتے ہیں تو کسی اور کے نہ بنے، بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ اللہ نے کہا جی، اللہ کہا کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ یعنی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو کہ میں کامیاب کیسے ہو جاؤں تو فرمایا میرے رسول کی زندگی کو دیکھو، بس حضور فالو کرو، حضور کو فالو کرو. اسی ادھر وہ نہیں نا، اسی کہنے نہیں میں تو فلاں کا فالور ہوں، میں تو فلاں کا فالور ہوں. اوہ بان فالور میں تو کدو منع کیتا، لیکن سب سے اکمل اور کامل زندگی اگر تو گزارنا چاہتا ہے تو پھر سب کو پیچھے کر دے، تیرے لیے تیرے رسول کی زندگی کافی ہے. حضور نے تجارت کی، حضور نے بزنس کیا، حضور نے سفر کیا، حضور نے نمازیں پڑھائی ہیں، حضور نے نمازیں پڑھی ہیں، حضور نے روزے رکھے ہیں، حضور کی شادیاں ہوئی ہیں، حضور کی اولاد تھی. یعنی زندگی کے جتنے معاملات ہمارے ساتھ درپیش آتے ہیں نا، یہ سارے ہمارے نبی نے پریکٹیکل کر کے بتائے کہ امت کے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے. حضور نے بتایا بھی اور حضور نے پریکٹیکل کر کے دکھایا بھی، دونوں صورتوں. اب ہم غافل ہیں تو یہ ہماری مسئلہ ہے، ہماری اسی کہنے نہیں جی نہیں میں او فلانا بہت چنگا جی، کیا خوبصورت اس کی زندگی ہے، میں اس کو فالو کروں. اسا رہن دے جن لینے پترا. اور اپنے بعد حضور نے کیا کہا؟ فرمایا میرے بعد میرے یہ جو صحابہ ہیں نا، اس میں گھر والے بھی ہیں اور در والے، صحابہ تو سارے ہیں. حضور نے فرمایا یہ تمہارے لیے یہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، جس کے بھی فالور بن جاؤ گے، جس کے بھی پیچھا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اس بلے وہ نہیں نا، وہ نہیں ادھر توجہ نہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو. ہاں جی اب تو سارا کچھ نکل گیا، جہاد سبجیکٹ سے نکال دیا ہے، صحابہ کی زندگی کو تو پڑھاتی نہیں ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے ہاں جی، ان تب سلسلہ ہی سارا ختم ہو گیا نا جی، دنیا اور ہی پلے ٹور گئی، سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ پڑھاونا تو پڑھاونا ہونا حالات حاضرہ تسی تاکہ نو اے اپنے غلط پہرے گھر ہی نہیں اپنے ملک تاکہ نو اے تک سال ہونے والے حکومت بنی. ایمان ال دسو کوئی تواڈی گل ہوئی ہے؟ کوئی قوم نہیں گل ہوئی؟ کوئی حالات گل ہوئی ہے اجے تک؟ اسمبلی اجے انہاں اپنے بلڈنگ پیش ہوتے اجے انہاں پہنے بما اجے تک پورا روٹی دے سالن مان لدے کوئی اجے گھٹ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. قوم کا حال تو دور کی بات ہے، کس کو فالو کرے؟ لہذا یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، انہیں جھگڑے چو نکلو، جھگڑے چو نکلو. یہ دنیا دار ہی ہے، یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کا پیچھا نہ کریں، پیچھا اس کا کر جس کا پیچھا کرنے سے تیری قبر بھی سنور جائے گی، تیری حشر بھی سنور جائے گی. یہ میری گزارش، یہ میری گزارش ہے. یہ دنیا دار ہے، ہم لوگ جھوٹے ہیں، ادھر ادھر کچھ بات اس کی کر جس سے بڑا کوئی صادق اور امین ہے ہی نہیں. صادق اور امین ہے ہی نہیں حضور جیسا. ازلی دشمن ہے رسول اللہ نے، ازلی. حضور 10 سال تک مکے والے سمجھایا سنگیو دین بڑھاؤ کھا پہنچنے 10 سال تک. حضور فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہاں کہا لس مرسلہ، نہ مننے نہ تو مننے نہ تڑے خدا مننے. گھروں چاچا اٹھ گیا جی سکا، اسا کہا ہے تکو بھائی گرائیوں مکے والے ہو رسول ہومیاں میں ہومیاں بڑا میں چاچا میں یہ بطری آئے کہ تو رسول آ گیا جی. حضور بڑیاں مارا کھا دیاں تکلیفاں اٹھائیاں دینے میں تو نہیں پہنچے ساڑھے تک اساں تو قدر جی نہیں جی. بڑا مشکل سے پہنچا ہے دین ہمارے پاس جی. اوکھا اس لیے دین کی قدر کر، دین کی قدر کر جی. ہن اے میں حالات حاضرت ایویں میں گل کر چھوڑی ناراض نہ ہوئے سارا جس پارٹی نال لگے پے اللہ نصیب کرنے لگے رہو. نہ تساں باز آونا تے نہ باز آونا، بالکل چک رکھو کمے دبو دب رکھو. لیکن پاکستان کی قدر ان سے پوچھ، اپنے دادا سے یا پردادا سے پوچھ، یا پیو کدی وڈی عمر نہیں اس کو پوچھ جنہیں قربانیاں دیتیاں کہ پاکستان کتنی مشکل سے ملا ہے. لوگوں نے گھر اجڑ گئے، لوگوں نے عزتیں لٹ گئی ہیں. پاکستان ایسے نہیں ملا، قربانیوں سے ملا. لیکن تسا تے میں دیتی نہیں نا، اس مصیبت ہے نا اسا کیا قدر ہے. اسی دا خواہ مخواہ نے مامے باڑ بیٹھے پاکستان میں.
ہمیں کیا قدر ہے پاکستان کی؟ جنہوں نے ہجرت کیا یہاں سے ادھر چلے گئے انڈیا کی طرف، یا انڈیا سے ہجرت کر کے ادھر آئے، ان سے پوچھے کہ پاکستان کتنی مشکل سے ملا ہے۔ آزادی بڑی نعمت ہے، گل سمجھ آئی نہیں؟ کوئی نہیں، نہ ہمیں قدر ہے نہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہیں جس پارٹی کو، اس کو بھی قدر نہیں۔ نہ بڑے بڑا مل گیا ٹھیک ہے، موجہ مارو ٹھیک ہے جی، ان کو کیا قدر ہے؟ ہن ساڈے جڑے بچے نے جڑے سونا نہیں چمچا لے کے جمے نے نہ کہ پتہ غریبی کی چیز ہے، یہ تو ایویں رونے پے جھوٹ مار رہے جی بہو غریبی کیڑی غریبی ہے؟ ہزارہ تے لاکھ روپے جیب وچ تن کے پھرنے پہ غریبی ہے؟ غریبی وہ پرانا ہمارے باپ دادا کا زمانہ تھا، نہ پیسہ تھا نہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، غریبی انہوں نے دیکھی ہے۔ ہاں جی ہے تو پنڈی تو کلرو بھی بنے ہے ماں، مجھے میں آپ آیا ہوں تو ایسا مجھے یاد ہے کہ میں جب ادھر جمعہ پڑھاتا تھا پھڑیالوں کو موڑے میں، یہ 82 کی بات ہے، 1980 81 82 اس دور کی بات ہے۔ ایک دفعہ میں پیدل آیا ہوں وہاں سے، کلر سے اس وقت گڑی ہی کوئی نہیں، میں نے ایک سنگی ماں لے کے ادھر گنا جناب سے، بڑا کو موسم بھی آیا سامنے بدلنا، مکہ بھی جناب چڑیاں پہ تے گرمی ڈاڈی تے میں کہ مار سٹی ہے جڑے پترا پیدل آیا ہوں۔ وہ زمانہ اوکھا تھا نا، تا ویگنا فورڈ چلی ہیں یا کوئی پرانیاں بسیں، اس ٹوٹے تے اے کاراں تے اے موٹر سائیکل تے اے شور کر کے ادھر پہ بیٹھی ادھر پہ بیٹھی، یہ چیزیں ہی کوئی نہیں ہے۔ غریبی وہ آئی ہن کیڑی غریبی ہے؟ ہن تو مستی مستی پیسہ فراوانی، یہ کچھ شروع سے لے کر اب تک اللہ نے یہ درجہ بدرجہ انسانوں میں رکھا ہے۔ اس وقت بھی غریب تھے، آج بھی غریب ہے، یہ نہیں کہ ساری مک گئی غریبی، لیکن یہ نہیں تھا، یہ مستی نہیں تھی۔ ہاں مستی اس وقت لوگ مرزا صاحب ماں پتا ساڑھے والد صاحب کدھر سفر دے وینے آئے نا تے گھروں روٹی ماں اور بن کے پکا کے دینے، چادرہ نہ بن کے ٹرنے آئے بھئی رات شاہ جی کوئی روٹی کھاونی پوسی، روٹیوں کو لبنی بھی کوئی نہیں آئی، میلا تک ہوٹل ہے ہی کوئی نہیں، بھئی یرا اگو بندہ جاننے والا جو کوئی نہیں تو روٹی کہنے کو منگساں کہ پتہ منگساں گلا نہ دے وے، اے ہون تک نہ چپے چپے تے ہوٹل کھولے پین ہیں شامی یہ ساڑھے جاکت جڑے نا، میں نہ نہیں ماؤا کئی باری آکھا بھئی کدھر شورویلی بھی پکا چھڑا کہتے تھا کہ جاکت کھینی نہیں ہے، یہ جناب بارو چٹپڑیاں کھڑے، ہم شہنشاہ پر جا رہے ہیں، فلانے تکے پر جا رہے ہیں، فلانے تکے پر جا رہے ہیں، تے کدی پیو کول پوچھو تو کہنا جی بہو ڈاڈی غریبی جی حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں، اے جنے نے پتر ہن حالات تے کیڑے ٹھیک ہو نا، روز تے شامی تو تکے مارنا، حالات ہن تے ٹھیک ہیں، مستی تے اندر، اس لیے اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کا شکر ادا کرے، خدا نے دیا ہے اپنے سے کم کر دے۔ حضرت شیخ سعدی مجھے یاد آتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں میں علم کی تلاش میں نکلا تو میری جوتی ٹوٹ گئی، تو میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر بیٹھا کہ مالکا یہ تک لوگاں کتنا دیتے ہی تھے، میں تیرے دین واسطے نکلا تو میری جوتی ٹوٹ گئی، ماں جوتی بھی نصیب نہیں۔ فرماتے ہیں میں شکوہ کر بیٹھا، خیر میں کچھ میلوں کے بعد آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے جس کا پاؤں نہیں ہے، جب میں نے دیکھا تو میں فوراً مالک کی بارگاہ میں جھک گیا، میں کہا ربا معاف کر دے، میں شکوہ کر بیٹھوں، چل تو نے مجھے جوتا نہیں دیا پاؤں تو دیا ہے نا، یہ بھی تو تیرا بندہ ہے جس کو تو نے پاؤں نہیں دیا، یہ بھی تو زندگی گزار ہے۔ نیچے دیکھے نا، نیچے اتے نہ تکو، پرانے لوگ آکھا جڑا اتا موہ کر کے تھکسی نہ موڑ کے تھوک اپنے موہ تے ڈھاسو، بہتر تھلے کر کے تھوک، تھلا ویسیا اتا کر کے تھوک سے نہ اپنے موہ تے بوسیا، نیچے دیکھے نیچے آئے ہائے۔ اے پٹوار جی ذرا سنیو، میاں صاحب بولے فرمند نے اچھے نہ اچھا رکھایا، یہ درکالی ہے نا، میاں صاحب کا دربار بھی ہے، تو چلو میں میاں اس میاں صاحب کھڑی شریف والے میاں صاحب کی بات کروں، یہ بھی میاں صاحب ہے، یہ بھی بڑے بزرگ ہے۔ اچھے نہ اچھا رکھایا تے جا اگ وچ سڑیا، نیواں ہو کے رو محمد تا بچ سے تو اڑیا، آپ فرمانے نیواں ہو کے رو، اچھا نہ بن، اچھا بن سے تھا ایک وقت آسیا ہاں گرفت وچ آوے سے، اور آنے بالکل آنے۔ میں تو خیر پارٹی کا نہیں ہوں جی، سارے ووٹ تو بمی دینا ہوں، میں پیار نہ لوکاں سمجھانا ہونا ہے جڑے ہن عمرانے واسطے رونے ہو نا پے پی ٹی آئی والے ناراض نہ ہوئے، چنگا بندہ عمران ماشاءاللہ، کرکٹ اچھی کھیلنا ہے، اچھا پاکستان کے لیے کھیلتا، نواز شریف بھی چنگا ماشاءاللہ، زرداری صاحب بھی چنگے، سارے چنگے ماشاءاللہ، ماڑے اسمان یہ جڑے آنے نے جی ہن بہت تکلیف ہے، میں کہا تکلیف کیڑی جڑے نے پتر مذہبی تے گدے نا
3.5 سال وزیر اعظم بھی رہا نا موجہ بھی تو لٹیاں نا وا جڑا موجہ لٹے وا تو تکلیفات آنیاں نا جی ہن نواز شریف ہوری کدی پاں کرے نے نو یا زرداری ہوری یا بلاول ہوری تو پاں کیوں کرے نو 3 نسل تھوڑی بھگت گئیاں نے اقتدار مزید بھی تو تسی لٹ دیو نا بس شکنجہ جو کسینات ویرانے جی انج ہو گیا جی فلان ہو گیا کیوں بھائی خیر دئی ہے نا کل چس بھی تو گدی ہے نا ہن بھی گن نا ہاں یہ تو ہوتا ہے نا دنیا میں ہوتا ہے نا بھائی اللہ کرسیاں بھی دینا پھر اللہ کیا کہ میں لے بھی گنا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر کہاں گئے وہ لوگ آئے ہائے کہاں گیا مشرف کہاں گیا ضیاء الحق کہاں گیا ایوب خان کہاں گیا بھٹو ہیں تک نہ ٹر گئے نہ لوگو 4 دہاڑے اللہ دیتی ہے نا دیتی ہے چاہ کے دیس یہی اللہ قرآن میں کہہ رہے اللہ فرما رہے تم عارضی مالک ہو 4 دنوں کے حقیقی مالک تو میں ہی ہوں میں ہی مالکاں دا مالک ملکاں دا مالک زمینوں کا مالک آسمانوں کا مالک میں ہی مالک رب المشرقین و رب المغربین قاری محمد اسماعیل صاحب پڑھ رہے تھے یہی سورہ رحمان سے بھی پڑھ رہے تھے کیوں جی یہی آیتیں پڑھ رہے تھے اللہ فرماندا ہے مشرقین بھی میرا مغربین بھی میرا میں ہی مالک ہوں مشرقین بھی میرا مغربین بھی میرا زمینہ دا مالک اللہ آسمانہ دا مالک اللہ جنوں انس دا مالک اللہ ہاں سجنا زندگی موت دا مالک اللہ رزق دین والا اللہ رزق لین والا اللہ تخت بھی دین والا اللہ تخت دین لین والا اللہ 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 کہندے ہے میں جدو چاہواں میں کسی کو تخت دے دوں میں تختہ دار کر دوں دیتا سی بڑے بڑے دیتا یزید انیس دیتا نمرود انیس دیتا فرعون انیس دیتا حامان کو دیا ہے ہاں لیکن کچھ دنوں دا تخت کچھ لوگاں دا 4 دنوں دا ہوندا ہے تے کچھ لوگاں دا تخت ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے کچھ انہیں جبر نہ لاوے نے زورے نال 4 دن موج مارنے پھر ختم ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ اے جنہاں نے اللہ نے فضل تاک لاؤ جی یزید دیتاس کی نہیں دیتاس نہ بھائی دیتاس یزید اس تیس تو نیس کر چھوڑی ملین میٹ کر چھوڑیا ککھ نیس چھوڑیا حسین نا ایک پتر بچے امام پاک نا یا خواتین بچ گئی 72-73 ہے جی جنہوں میں 21 لوگ خاندانے آلے بیت رہے ہیں باقی صحابہ نے بیٹے آئیا وہ بالکل فارغ کر چھوڑا جا ستیہ ناس کر چھوڑا انج لاشاں ڈھا چھوڑیاں یزید آکھے میں جت گیا اون کام بن گیا لیکن تک لو 15ویں صدی جا رہی یزید بظاہر جیت کر بھی قیامت تک ہار گیا اور حسین قتل ہو کے بھی قیامت تک زندہ ہو جاوے یزید نہ نہ گھنے والا کوئی نہ نہیں بعضوں نے 12 لکھے ہیں بعضاں 14 لکھے ہیں یزید جو دنیا تو کیا نا 14 پتر ہو ہاں جی تاریخ پڑھو حسین نے تو کہا ہے بس نہ تو اس نے ہویا نا جس نے 14 ہے لیکن اس نے آج نہ کوئی نہیں گننے والا نام اسی کا ہے جس کا ایک بچہ تھا معلوم ہوا کہ یزید جبر نال سارا کچھ کیتا حسین اللہ کی مرضی سے کیا اللہ کی مرضی سے کرے اس کا اقتدار ہمیشہ رہتا ہے یزید نہ مٹ گیا صرف حسین کو قتل نہیں کیا تاریخ پڑھے یزید مدینہ پاک دی بھی حملہ ور ہوئے نے 3 دہاڑے مسجد نبی وچ گھوڑے بدے رہنے انہاں گرد پیشاب مسجد نبی کیتا اذان نہیں ہوئی ہاں جی ہزاروں
تھوڑا جے چودھری صاحب دو باری ماں آکھ رہے ہیں، یہ بھی انانی بھی مننی پونی دی، چودھری منظر صاحب یہ خیام صاحب کے بھی پیارے ہیں اور مرزا صاحب کی تھوڑا جاگے ہو جاؤ جی، ان فرمانے تھوڑا جاگے بڑی پیچھے سنگی بجڑے، مجھے ویسے عادت نہیں ہوتی کہ میں لوگوں کو اٹھاؤں، جدھر کوئی بیٹھا ہے بیٹھا رہے، پر ان کا حکم ہے تو پھر تھوڑا سا بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ بہت تاکہ پیچھے سے جو دوست آ رہے ہیں ان کو جگہ مل جائے سب، کیونکہ آپ قابل عزت ہے نا، آپ ان کے بلائے ہوئے سب مہمان ہیں تو سب میرے لیے بھی مہمان ہیں، میرے لیے بھی قابل عزت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ تو کیا ہوا؟ یزید مٹ گئے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ یزید کو اللہ نے دی تھی، اس نے جبر سے لوگوں کے جسموں پر حکومت کی لیکن ختم ہو گیا، حسین کی آج بھی لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت ہے۔ اے حکومت ہونی نہیں جڑی دلاں تے ہوندی، جسماں تے کیڑی حکومت ہے؟ زورے نہ ہر بندہ کر کی نہ ڈاڈا، بات تو یہ ہے نا کہ لوگ پیار کریں، محبت کریں۔ بیت اللہ تے بھی حملہ ورا یزید، اس کی فوجیں ہوئی ہیں، بیت اللہ تے سنگ باری ہوئی، لوگ چھپ گئے، وٹے مارے گئے جی خانہ کعبہ شریفہ، اور پتھر جب ٹکرائے نا آگ ناپ گئی، خانہ کعبہ شریف کا غلاف جل گیا، بیت اللہ کا چھت اس وقت کچا تھا، وہ گر گیا زمین پر۔ حضرت اسماعیل پاک نے جڑی قربانی نہیں گئی، ابراہیم پاک دیتی دمبا آیا، اس دمے نے سنگ بھی بیت اللہ نے چھت تاری پڑے، وہ بھی ادھر ہی دفن تھے، وہ بھی جل گئے۔ یزید کو ایک ظلم کی تھا، اللہ دیتی ہے اس نے، نہ اللہ دینا نے دب کے بجانے سمجھنے پنجابی ہے، چھک کے رکھنے ہونا ساڑھے جائے آئیے کوئی نہیں، خدا بنے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری لاٹھی بڑی بے آواز ہے، یہ جو میں نے تمہیں تخت دیا میں لے لوں گا، سارا تمہارا غرور تکبر ملیا میٹ کر دوں، اور کیتا ختم ہو گئے، گئے آئے چلے گئے جی، ہونا چکر ہونا۔ اس وجہ تو میں کہنا کہ اللہ دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کریں اور اس کی امانت سمجھ کر گزاریں، ورنہ اگر جبر کریں گے تو یہ 4 دن کی بات ہے۔ پتر دین والا اللہ، دیاں دین والا اللہ، تخت دین والا اللہ، رزق دین والا اللہ، دیاں پتر بھی اللہ دینا نے، بندہ نہ نے دینا، اللہ اللہ۔ پتر مٹھڑے میوے ہوندے، رونق ہوندی گھر دی، دیاں جائی نہ کوئی چیز محمد پر شمع پرائے گھر دی، دیاں ٹر وینیاں بیچاریاں، دوسرے گھر وانج روشنی کرنیاں، دیاں جائی نہ کوئی چیز محمد پر شمع پرائے گھر دی، دیاں لئی پردیس میں بابلا تے پتراں لئی جاگیراں، دکھ سکھ سہندیاں کچھ نہ کہندیاں، واہ دھیاں دیاں تقدیراں، ساری عمر پیکے گزاری آخر سورے جانا، جڑے پردے مانے کجے ہن سس کجے تے جانا، پڑھیے لا الہ 5 منٹ صبر کر دیں، 5 منٹ پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے حق لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی کی رحمتہ لے کے ہوندی ہے، کملی والے بہن بھی موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں بہن موجود ہے اللہ والوں ہر روز 11 رحمتہ نازل ہوندیاں نے، 11 رحمتہ، کملی والے عورت بیوی بھی ہے، ہن سنیو نا جنہ اللہ نے شادی کی ہے دی ہے بیوی، میرے نبی نے فرمایا جڑی عورت 5 وقت دی نماز دی پابند، اپنے خاوند دی عزت دی رکھوالی ہے، ہاں اللہ دا آرڈر منن والی ہے، موت آ گئی ہے، میرے نبی نے فرمایا ایو جئی فرما بردار بیوی نو بھی میرے والوں جنت دی بشارت ہوئے۔ عورت اگر بیوی کے مقام پر ہے، صحیح
حق ادا کر رہی ہے وہ بھی جنت کی مالک، بیٹی ہے تو بھی رحمت، ہاں بہن ہے تو بھی رحمت، کملی والے عورت دنیا تے بیٹی بن کے آئی، بہن بن کے رہی، ماں بن کر چلی گئی، یعنی نکاح کے بعد کسی کی بیوی بن گئی، اب ماں کے درجے پر فائز ہو گئی، اللہ نے اسے اولاد دے دی ہے، ہاں اللہ۔ اب سنیے میرے نبی نے فرمایا دنیا تے آئی 21 رحمتاں، بہن بن کے رہی 11 رحمتاں، فرما بردار بیوی بن کے رہی، جنت دی مالک۔ ہن اگر عورت ماں بن گئی ہے، میرے نبی نے فرمایا ہن تے اللہ نے جنت دیاں پیراں تھلے رکھ دیتی ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے قدموں میں، ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی ہے، اے تے ہوئی جان دائے ماں جدی موئی ہے، قدر پوچھ ماں دی اس کو لو جنہیں مانی ٹھڈڑی چھان آئی، صدا روے دکھاں دی دپاں تے سڑدا جدے سر تے صدیقی مان آئی، اور میرے ویرو ماں جیا کر چھاویں بوٹا کدرے نظر نہ آوے، ماں دیا پیراں تھلے جنت، رب نبی فرما وے پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم صلی اللہ کہ شان رسول اللہ، میرے اللہ جی نے ذکرہ میں بسم اللہ جان جی سا میں پڑھسا الا اللہ، پڑھیے لا الہ۔ جی جی بچوں کا نام بھی مجھے جو سب نے ابھی بتایا، میرے عزیز زین حمزہ آپ کی والدہ کی دعا کے لیے آئے، آپ یہاں کلمہ پڑھے، میرے نبی نے فرمایا فرشتے بن کے مرن والی میرے نا بھائیاں دے بچیاں دی ماں نو کہہ رہے نے بی بی مبارک ہوئی، تیرے گھر والے نے اے تیرے واسطے تحفہ بھیجے ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، یہ تحفہ ہے، یہ کلمہ جو ہے نا یہ دعا ہے، تحفہ ہے، ایصال ثواب ہے، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ باپ مرے سر ننگا ہووے، پھرا مرن کنڈ خالی، ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، بھائی بھائیاں دے درد ونڈا دے، خیام اور آپ کے بھائی بھابھی ہے نا خیام کی دنیا سے جو چلی گئی حمزہ کی والدہ ہے، اللہ اللہ، بھائی بھائیاں دے درد ونڈا دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھڈیاں چھاواں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ پڑھیے لا الہ۔ گل مکانے یا پھر کیوں نہ کہہ دئیے واہ حسن حسین پیارے نے، سونے نور نبی دے تارے نے، او لوگ جنہ دین پیچھے سر وارے نے، پڑھ
پڑھیے لا الہ الا اللہ. کون حسن حسین سر دتا پر بیت نہ منیے آکڑ ابن زیاد دی بھنیے او گل نانے پاک دی منیے پڑھیے لا الہ الا اللہ. خود لٹ گیا شاہ زمانے دا پر دتا لٹنے نہ مذہب نانے دا. یو مقصد کربل جانے دا پڑھیے لا الہ الا اللہ. مولا چنگے جے ساڈے نصیب کری ساڈا شافی اپنا حبیب کری جدو مریے تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا الہ الا اللہ. اللہ یہ بچوں کی دلجوئی کے لیے حمزہ بھی ہے اور زین بھی ہے. یقیناً ماں ہی ہوتی ہے جی. ہمارے آخری جملہ ہے صرف ان کی دلجوئی کے لیے وہ انہوں نے کہا تو میں پڑھ دیتا ہوں. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال تھی جی جب آپ کی والدہ کا وصال ہوا. ایک تو حضور مدینے سے آ رہے تھے مکے پر اس موقع پر بھی اور خاص کر کے جب ہجرت حضور نے فرمائی ہجرت فرمائی نا مکے سے زندگی تنگ کر دی تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ دوران سفر حضور نے رستہ بدلا تو میں نے عرض کی اللہ کے پیارے رسول یہ رستہ تو اس وقت یثرب کہلاتا تھا یہ مدینے کی طرف تو نہیں جاتا. حضور نے فرمایا ابو بکر ہم اس رستے سے جائیں گے جس رستے میں میری ماں کی قبر پڑتی ابوا کا مقام جی جدھر بدر کی جنگ لڑی گئی اس طرف. سیدنا صدیق اکبر کا یہ جملہ ہے جی. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ جب اپنی ماں کی قبر پر گئے نا تو حضور ایسے زمین پر بیٹھ گئے اور یہ ید اللہ والا ہاتھ آپ نے اپنی ماں کی قبر پر رکھ دیا. اے پترو سنیں حضور نے قبر پر رکھ دیا اور نبی علیہ السلام اپنی ماں کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں اور بچپن کی کوئی بات. اب دیکھیں جی سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ماں کی قبر پر بیٹھ کر نا حضور کو کوئی بچپن کی بات یاد آئی نا تو وہ بچپن کی بات اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر اپنی ماں سے دہرا رہے ہیں کہ ماں یاد کر. حضور رو بھی رہے. حضور آپ دیکھتے ہیں ماں کی دعا نا قبر یہ 3-4 باتیں سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے میں بیان فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور کو اپنی ماں کی قبر پر بیٹھے ہوئے ایسے حضور نے دست شفقت بھی پٹی پر رکھا ہے ماں کی اور حضور ماں کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور کوئی بچپن کی بات یاد کر کے اپنی ماں سے باتیں بھی کر رہے ہیں. اور پترو قدر کرے ماں بڑی عظیم نعمت. ایک دفعہ مسجد نبی میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ بیٹھے تھے بات ہو رہی تھی. حضور نے پوچھا بھئی کیا بات ہو رہی ہے. ایک غلام قرض کرتے اللہ کے نبی میں ماں کے متعلق بات کر رہا ہوں. جب یہ بات ہوئی نا تو حضور بھی آپ دیدہ ہو گئے. حضور نے فرمایا غلاموں کاش اگر آج میری ماں ہوتی. زین تیرے لیے کہہ رہا ہوں بچوں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ کھڑے فرمایا اگر آج میری ماں ہوتی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت جناب آمنہ سلام اللہ. حضور نے فرمایا میں رات کی نماز میں ہوتا. یہ حدیث کے جملے جی. حضور نے فرمایا میں رات کی نماز میں ہوتا اور سورہ فاتحہ میں پڑھ چکا ہوتا. یہ نہیں یہ نماز کا عروج ہوتا اور میری ماں کو مجھ سے کوئی کام پڑ جاتا اور میری ماں دروازہ یا پردہ ایسا سرسکاتی اور مجھے آواز دیتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے کیا فرمایا فرمایا میرا عمل پتہ ہے کیا ہوتا صحابہ. یہ حضور اپنی ماں کے متعلق صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ تم بھی ماں باپ کے ساتھ ایسے کر. فرمایا میں نماز کو وہیں روک دیتا ہوں. اللہ نماز اللہ کی ہے اور ذات رسول دو عالم کی ہے. حضور بتا رہے ہیں امت کو. فرمایا میں نماز کو وہیں روک دیتا لبیک کہتے ہوئے
پہلے میں ماں کی بات کو سنتا اور بات سننے کے بعد واپس آ کر میں نماز وہیں سے شروع کر دیتا. اسی کتے کھلوتے ہیں اساں پرواہ کوئی ماں پہ ابرانے رانے اگنور کرنے ہیں. اے ہونے میں کل رو مڑ کے آنا جی تھوڑی گل سننا او چھوڑ کلر ہی تھی آج اللہ نے بندیا پہلے ماں نہیں گل سن ہو سکنا مڑ کے ہمیں تے ماں نہ ہوگی. میں پیڑیوں مڑ کے آنا اور پیڑی تھی کدھر نہیں وینا چلیا پہلے پیو نہیں گل سن. ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ آخنے نو جی کیا مڑ کے آتے پیچھے ماں مار گئی. اس کی بات سن. میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس حالت میں ہو مراد یہ تھی کہ اس حالت میں بھی ہو نا ماں باپ بلائیں تو دیر نہ لگانا لبیک کہتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا اور ان کے لیے دعائیں کرنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے والدین پر ایسے کرم کرنا جیسے یہ بچپن میں مجھ پر کیا کرتے تھے مجھ پر کیا. سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا. کیونکہ دی ہو گئی یا پتر اور جڑے جھگڑے ماؤ نالی کرنے نا اب اور سختی کرنے ہیں پھر اولاد ماؤں میں پانی امی جی تسی گل کرو نا پیرو نال. یہ ماں جو ہے نا یہ نرم دل رشتہ ہے. سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا. جسے آشناؤں کا تھا وہ وفا شیار چلا گیا. جس کی ماں ٹر گئی ہے پیو ٹر گیا وہ یہ گل ذہن میں رکھے ہو. یہ آخری جملہ پڑھ رہے ہیں وہی بز میں ہے وہی دھوم میں ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. وہی در کالی ہے لیکن پیچھا نظر مارنا کس کس نہ ٹر گیا. خوشیاں میلے آنے راسن میلے لگ سن شادیاں ہو سن لیکن کئی چہرے تو نظر نہ سنوں. وہی بد میں ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. اے بچے فارغ ہو سے نا ہمدوری اے تو دعا کر سا فارغ ہو سے نا تھلے ویسن نا پھپیاں ماسیاں چاچیاں ساریاں رشتہ دار عورتاں مل سن لیکن ساری عورتوں میں نظر دوڑائیں گے ماں نظر نہیں آئے. ماں وہی بز میں ہے وہی دھوم میں ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. کمی تو بس میری ماں کی جو تہے مزار چلی گئی. لے او سجنا حوالے رب دے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی وہ جس دن پھر ملا گے. فجر ویلے دیے کالیے کوئلے نہ بول غماں دی بولی نہ بس تیرے نہ بس میرے لکھیا پہ گیا جولی. کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام.
مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع